سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال۔ آئیے پروگرام میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنے کے متعلق جو فضائل آئے ہیں اس میں سے ایک روایت جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یلق اللہ رادین، فرمایا جسے یہ بات پسند ہو، اس حال میں رب کی بارگاہ میں اس بندے کی حاضری ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو، تو ارشاد فرمایا کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فَلْيُكْسِرْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں مختلف چیزوں کی تخلیق کا ذکر فرمایا، اور ان کے ذکر فرمانے کے اندر جو وجہ کار فرما تھی، جو وجہ تھی، وہ فرشتوں کا سوالات کرنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لما خلق اللہ الارض جعلت تمید، فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ کریم نے زمین کو پیدا فرمایا تو ہوا کیا؟ ارشاد فرمایا کہ زمین کانپنے لگی، تھر تھرانے لگی۔ فرمایا فَأَرْسَاهَا بِالْجِبَالِ، حضور نے فرمایا کہ جب زمین کانپنے لگی، لرزنے لگی، تو اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں کی صورت میں کیلیں، میخ جسے کہا جاتا ہے، ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر انہیں پیدا فرما دیا، پہاڑوں کو، تاکہ زمین کانپے نہ، لرزے نہ۔ فرمایا زمین ساکن ہو گئی۔ جب فرشتوں نے یہ دیکھا کہ زمین کانپ رہی تھی، لرز رہی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا تو اس کا لرزنا بند ہو گیا، رک گئی زمین۔ تو اب فرشتوں نے سوال کیا اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں، کیا؟ فقالت یا ربنا، اے ہمارے رب، هل خلقت خلقا اشد من الجبال، کہنے لگے مولا کیا تو نے پہاڑوں سے بڑھ کر بھی کوئی مضبوط، کوئی طاقت والی چیز پیدا فرمائی ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال نعم الحدید، فرمایا میں نے لوہے کو پیدا فرمایا ہے جو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں کو جن چیزوں سے کاٹا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے، رستے بنائے جاتے ہیں، اس کے اندر ایک بہت بڑا عمل دخل لوہے کا بھی ہوا کرتا ہے، تو لوہا پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ یوں اس طور پر فرشتوں نے سوال کیا۔ ساتھ ساتھ میں حضرت مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو اس حدیث پاک کی شرح کے اندر بعض چیزیں جو ذکر فرمائی ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ عرض کیے دیتا ہوں تاکہ بات کو سمجھنا جو ہے، حدیث پاک کو سمجھنا آسان رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین پر سب سے پہلے پہاڑ کو جو پیدا فرمایا، وہ پہاڑ کون سا تھا؟ اس کے بارے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وہ جبل ابو قبیس تھا۔ مکہ مکرمہ میں جو پہاڑ موجود ہے جبل ابو قبیس، جس پر کھڑے ہو کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ندا دی تھی، صدا دی تھی حج کے بارے میں، وہ پہاڑ اللہ کریم نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ پھر دوسرے پہاڑ، ان پہاڑوں سے زمین ایسی ٹھہر گئی
جیسے جہاز میں وزن لاد دینے سے دریا پر ٹھہر جاتا ہے. ہلتی ہوئی کشتی وزن ڈال دیں تو پھر وہ اس انداز میں ہلنا نہیں رہتا، بلکہ ایک سکون اور ایک جمود جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے. اب انہوں نے دوبارہ سوال کیا فرشتوں نے، فَهَلْ خَلَقْتَ خَلْقًا أَشَدَّ مِنَ الْحَدِيدِ، مولا کیا کوئی مخلوق اس لوہے سے بھی بڑھ کر مضبوط ہے، طاقت والی ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال النار، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا آگ لوہے سے بھی زیادہ طاقت رکھتی ہے. لوہا پگھلتا کیسے ہے؟ اس کا وجود، اس کا ٹھوس پن، اس کی مضبوطی ختم کیسے ہوتی ہے؟ ایک ٹمپریچر دیا جاتا ہے، اور وہ لوہا جو پہلے چیزوں کے کاٹنے میں، انہیں ختم کرنے میں کام آ رہا ہوتا ہے، وہ پانی کی طرح بہنے لگ جاتا ہے، ایسا نرم ہو جاتا ہے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مختلف طرح کے جو اوزار بنائے جاتے ہیں، وہ لوہے کو فولڈ کر کے، اس کی مضبوطی کو ختم کر کے، نرم کر کے، اسے جیسے چاہتے ہیں اس طرح ڈھال لیتے ہیں. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ لوہے سے زیادہ مضبوط، لوہے سے زیادہ طاقت رکھنے والی، پاور رکھنے والی چیز جو ہے وہ آگ ہے. مفتی امین خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی اس کے تحت فرماتے ہیں کہ آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے، بلکہ زیادہ تیز ہو تو لوہے کو گلا کر پانی بنا دیتی ہے. بالکل جیسے پانی جو ہے وہ بہتا ہے، لوہا اس طرح بہنا شروع ہو جاتا ہے. اب فرشتوں نے مزید سوال کیا، انہوں نے کہا مولا فَهَلْ خَلَقْتَ خَلْقًا أَشَدَّ مِنَ النَّارِ، مولا کیا نار، آگ سے بڑھ کر بھی کوئی طاقت والی چیز ہے؟ یعنی جو اس پر قابو پا لے، جو اس پر حاوی ہو جائے، ایسی کوئی چیز بھی پیدا کی ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الماء، فرمایا کہ پانی جو ہے وہ زیادہ طاقت والا ہے. آپ دیکھیں آگ جتنی چاہے شدت کی ہو، لیکن ظاہر سی بات ہے پانی اگر اس پر مسلسل گرایا جائے یا ایک خاص طریقے سے گرایا جائے تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ آگ کی وہ جو طاقت، وہ جو جلا دینے کا جو کام کر رہی تھی، وہ ختم ہو جاتی ہے. مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اگرچہ آگ پانی کو گرم بھی کر دیتی ہے. پانی جتنا چاہے گرم ہو، کھول رہا ہو، لیکن جب آپ آگ کے اوپر ڈالیں گے تو وہ کھولتا ہوا پانی اس آگ کو بجھا دے گا. فرماتے ہیں کہ اگرچہ آگ پانی کو گرم بھی کر دیتی ہے اور جلا بھی دیتی ہے، آپ آگ جلاتے رہیں ایک وقت وہ آئے گا کہ پانی کا وجود ختم ہو جائے گا، مگر کسی برتن کی مدد سے جب کہ پانی اس میں بند ہو، اگر آڑ ہٹا دی جائے تو پانی ہی آگ کو بجھاتا ہے. تو فرمایا کہ پانی جو ہے اسے میں نے آگ سے زیادہ طاقت والا، یوں کہ آگ کو اگر بجھانا ہو تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اب فرشتوں نے کہا یا رب، اے ہمارے رب، فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ، اے اللہ پانی سے بڑھ کر بھی کوئی طاقت والی چیز ہے تیری مخلوق میں جو تو نے پیدا کی ہو؟ حضور نے فرمایا، اللہ کریم ارشاد فرماتا نعم، ہاں. کیا؟ فرمایا الریح، ہوا. اب ہوا کیسے؟ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کیونکہ ہوا پانی سے لدے بادلوں کو اڑائے پھرتی ہے، جدھر چاہتی ہے لے جاتی ہے، اور سمندر میں تلاطم پیدا ہوتا ہے. جو سمندر کا پانی جو موجوں کی صورت میں اٹھنے لگتا ہے، بڑھنے لگتا ہے، ادھر ادھر حرکت کرتا ہے، کس وجہ سے؟ ہوا کی وجہ سے، جس سے فرماتے ہیں اس تلاطم سے پھر طوفان برپا ہو جاتے ہیں. سبب اس کا کیا ہوتا ہے؟ ہوا. فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، فرشتوں نے پھر عرض کی فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الرِّيحِ، اے اللہ کیا تیری مخلوق میں ہوا سے بڑھ کے بھی کوئی طاقت والی چیز ہے؟ اللہ کریم ارشاد فرماتا نعم، ہاں. ابن آدم یتصدق بیمینہ یخفیہا من شمالہ، ارشاد فرمایا ان سب سے بڑھ کر جو طاقت والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ابن آدم یتصدق، جو صدقہ دیتا ہے، کس انداز میں؟ فرمایا بیمینہ، ہی سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے، لیکن یخفیہا من شمالہ، اپنے الٹے ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے چھپا کے دیتا ہے. ایسا خفیہ صدقہ کرتا ہے، سیدھے ہاتھ سے دیا ہے، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا. ارشاد فرمایا یہ وہ طاقت والی چیز ہے کہ جو پہاڑوں
اور ان سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مختلف چیزیں جو اللہ کریم نے ارشاد فرمائی یہ اس سے زیادہ طاقت والی ہے، یہ اس سے زیادہ طاقت والی ہے، ارشاد فرمایا ان سب سے بڑھ کر جو طاقت والی چیز ہے وہ خفیہ طور پر چھپا کر رب کی بارگاہ میں صدقہ کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یوں صدقے کی جو طاقت ہے اس کو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، کیونکہ ایسا سخی جو چھپا کر صدقہ دینے والا ہے، مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی اس کے تحت فرماتے ہیں ایسا سخی اس سرکش نفس کو تابعدار کر لیتا ہے جو پہاڑ سے زیادہ سخت، سمندر اور ہوا سے زیادہ طوفانی ہے۔ نفس اولاً تو بخل سکھاتا ہے، جب سخاوت کی جائے تو دکھلاوے کو پسند کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سخاوت کی طرف آنے نہیں دیتا کہ مال خرچ کرے بندہ، لیکن اگر آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، دکھاوے کا عنصر دل میں یہ بات پیدا کرتا ہے کہ اچھا چلو خرچ کرو، لیکن اس سے مقصود کیا ہو، لوگ مجھے اچھا کہیں گے، لوگ تعریف کریں گے، واہ واہ کریں گے۔ یہ خفیہ سخاوت کرنے والا نفس کی دونوں خواہشوں کو کچل دیتا ہے اور نفس کی آگ کو بجھا دیتا ہے، لہٰذا بڑا بہادر ہے۔ نیز خفیہ صدقے سے غضب الہی کی آگ بجھتی ہے، رضا الہی حاصل ہوتی ہے۔ یہ نعمتیں پہاڑ، لوہے، آگ، پانی، ہوا سے حاصل نہیں ہو سکتی ہیں، لہٰذا یہ صدقہ ان سب سے بہتر ہے۔ مزید فرماتے ہیں مفتی صاحب کہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں سخاوت مال سے سخاوت حال افضل ہے۔ کیسے؟ فرماتے ہیں اور سخاوت حال سے سخاوت کمال بہتر ہے۔ فرماتے ہیں سخاوت مال میں فقیر کی اسی زندگی کے 2-1 دن سنبھل جاتے ہیں، مال دے دیا، فرماتے ہیں 1-2 دن جو ہے وہ اچھی زندگی گزار لے گا، مگر حال و کمال کی سخاوت سے ہم جیسے مسکینوں کے دونوں جہاں درست ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تا قیامت لوگوں کے دین و دنیا سنبھال دی ہے۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑے داتا ہیں، جیسے زمین پہاڑوں سے ٹھہری ایسے ہی ہمارے دل کسی کی نگاہ کرم سے ٹھہر سکتے ہیں، ورنہ دل کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ بدلتا رہتا ہے، تو ایمان پر جو قائم و دائم ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اور احادیث مبارکہ میں صدقہ تو ہمیں ویسے ہی دیتے رہنا چاہیے کہ اس کی فضیلت ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، لہٰذا ہمیں اپنے دل سے یہ بات نکال دینی چاہیے کہ میں جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوں اس سے مال کم نہیں ہو رہا، بلکہ جس مالک نے وہ عطا کیا ہے جب ہم اس کی رضا کے لیے خرچ کریں گے وہ بدلے میں مزید عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ فرشتوں کے سوالات میں سے ایک اور سوال جو حافظ ابن نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر فرمایا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل خلق الملائکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ جب فرشتے اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے تو رافعی رؤوسہم، فرمایا کہ انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سروں کو بلند کیا اور عرض کی، پوچھا ربنا مع من انت، مولا تو کس کے ساتھ ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے مع المظلومی، ارشاد فرمایا میں مظلوم کے ساتھ ہوں۔ کب تک؟ فرمایا حتی یؤدی الیہ ظلامتہ او کما قال، فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ میں مظلوم کے ساتھ اس وقت تک ہوں جب تک کہ اس کا حق ادا نہیں کر دیا جاتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ روایت، یہ حدیث پاک ہمیں بتاتی ہے کہ بندے کو کسی حال میں بھی مخلوق خدا پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ جس بندے کا طرفدار، جس کا رفیق اللہ تبارک و تعالی ہو، یقیناً اسے دنیا میں کوئی شخص شکست نہیں دے سکتا، اسے ناکام نہیں کر سکتا۔ اس لیے ظلم کرتے وقت بندے کو اپنے ہاتھ کو روک لینا چاہیے کہ جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، جو مظلوم ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرشتوں نے سوال کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو مظلوم ہے
میں اس کا رفیق ہوں جب تک کہ اس کا حق اسے ادا نہیں کر دیا جاتا۔ اس لیے کسی بھی حال میں نہ کسی انسان پر ظلم کریں نہ کسی جانور پر ظلم کریں۔ مخلوق خدا سے اللہ تبارک تعالیٰ بے حد پیار فرماتا ہے، اس لیے نہ انسانوں پر ظلم کیا جائے اور نہ جانوروں پر جو ہے وہ ظلم کیا جائے، بلکہ ہر ایک کا جو حق، جو اس کا مقام مرتبہ بنتا ہو، وہ اسے دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بعض روایات میں فرشتوں سے کیے گئے مزید سوالات جو ہے وہ ذکر کیے گئے ہیں، جیسے حلیۃ الاولیاء میں حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں ملک الموت نے ایک دفعہ ایک دنیا کا مغرور ترین شخص تھا، اس کی روح قبض فرمائی۔ تو جب اس کی روح کو لے کر آپ جانے لگے تو فرشتوں نے پوچھا حضرت ملک الموت سے کہ آپ نے جن لوگوں کی روح قبض کی ہے کیا کبھی کسی پر رحم بھی آیا، ترس بھی آیا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ کس پر؟ حضرت ملک الموت فرماتے جنگل بیابان میں ایک عورت تھی اور اس کے ساتھ نوزائیدہ چھوٹا سا بچہ تھا بالکل، جس کی قریب میں ہی ولادت ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ مجھے حکم ہوا کہ یہ جو عورت ہے نا، اس کی روح کو قبض کر لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ملک الموت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس بچے کو اور اس ماں کو دیکھا نا، اس عورت کو، تو مجھے ترس آیا، رحم آیا۔ کیسے؟ کہ یہ عورت مسافر ہے، ایک تو یہ جنگل بیابان میں ہے، یہاں عورت کی روح قبض کرنے کا حکم ہوا، پیچھے بچ گیا بچہ، اور بچہ بھی وہ اتنا چھوٹا، اسے کون سنبھالے گا، اس کی خوراک اور سارے کے سارے معاملات کون کرے گا؟ تو اس وقت مجھے رحم آیا تھا اس کی روح قبض کرتے وقت اور اس بچے پر۔ تو اب یہ فرشتوں کا سوال تھا ان سے کہ رحم کس پر آیا؟ اب سنیے ہوا کیا۔ اور ادھر حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت اس بندے کی روح قبض کر کے جا رہے ہیں جو دنیا کا مغرور ترین تکبر کا پتلا تھا جو شخص۔ اب فرشتوں نے کہا کہ آپ ابھی جس شخص کی روح قبض کر کے لا رہے ہیں نا، یہ وہی بچہ تھا جس پر آپ کو ترس آ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ جس پر آپ رحم کھا رہے تھے کہ یہ بڑھے گا کیسے، پلے گا کیسے، اور یہ یہاں جنگل بیابان کے اندر ماں اس کی مر جائے گی اب، اور یہ کیسے پروان چڑھے گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جب یہ سنا نا ملک الموت نے، تو کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، جس پر چاہے اپنا فضل فرما دے تو۔ اللہ تبارک تعالیٰ واقعی بڑا بے نیاز ہے۔ بعض اوقات ہم لوگ بعض چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بندے کے ذہن میں اس طرح کا خیال آ رہا، اب اس کسی شخص کے فوت ہو جانے کے بعد اولاد کا کیا بنے گا، اسے کون پالے گا، اس کا کیا ہوگا، خوراک کیسے اس کو ملے گی، دنیا کے اندر کیسے پروان چڑھے گا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ، اور بالخصوص اس طرح کا معاملہ، ایک بچہ جس کی ماں کی روح قبض کرتے وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام رحم فرما رہے ہیں، وہ شخص کتنا سرکش ہوا، اسے جو مال ملا، جو دولت ملی، جو اس نے زندگی گزاری، وہ اس قدر سرکش ہو گیا۔ ابتدا اس کی دیکھیے کہ وہ ایک ایسی جگہ میں ہے جہاں ظاہری کوئی سبب نہیں ہے، لیکن وہ ایسا تکبر کا اور بڑائی کا ایسا پتلا بنا کہ لوگوں کے اندر وہ دنیا کا مغرور ترین شخص مشہور ہوا۔ اس قدر سرکشی اس کے دل کے اندر آ گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اللہ کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے، واقعی اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل کا سوال کرنا چاہیے کہ وہ جس پر فضل فرمائے وہی کامیاب ہے، وہی کامران ہے، ورنہ بظاہر انسان جو ہے وہ بالکل کمزور سا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ابتدا دیکھیے بہت سارے لوگ ایسے زمانے کے اندر ملیں گے۔ فرعون کی ابتدا کیا تھی؟ کیا یہ اس کے آباء و اجداد جو ہے وہ بادشاہ تھے؟ نہیں، یہ خود غریب آدمی تھا، کھانے پینے کے جس کے لالے پڑے ہوئے تھے، لیکن مال و دولت نے اسے اتنا سرکش بنا دیا کہ معاذ اللہ خدائی کا دعوے دار ہوا۔ قارون کون تھا؟ اس کی ابتدا دیکھ لیجئے۔ اسی طرح اور دیگر بہت سارے لوگ۔ اس لیے کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو برتر سمجھنا، زیادہ مقام و مرتبے والا سمجھنا اور سامنے والے کو حقیر جاننا، یہ وہ گناہ ہے کہ جو انسان کو جہنم کی گہرائی کے اندر ڈالے جانے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ ایسے ہی ایک اور روایت میں فرشتوں سے کیا گیا ایک سوال جو حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا۔ آپ کی ایک فرشتے سے ملاقات ہوئی اور آپ نے اس سے فرمایا کہ مجھے کوئی ایسی بات بتاؤ جس سے میرے ایمان میں اضافہ ہو
اور یقین میں پختگی آئے۔ تو فرشتے نے کیا کہا؟ اس نے کہا غصہ نہ کیا کریں، غصہ نہ کیا کریں، کیونکہ شیطان غصے کے وقت انسان پر سب سے زیادہ غالب رہتا ہے، لہذا غصے کے بدلے عفو اور درگزر سے کام لیں، معاف کر دیں، اور وقار کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ غصے کو ٹھنڈا کیجیے، جلد بازی سے بچتے رہو، کیونکہ جب آپ جلد بازی سے کام لیں گے تو اپنا حصہ گنوا بیٹھیں گے، نقصان کر بیٹھیں گے۔ اقربا، رشتہ دار اور دیگر لوگوں کے لیے نرمی اور آسانی کرنے والے بن جاؤ۔ اگر تم اناد رکھنے والے اور ظالم بنو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر شیطان غالب آ جائے گا۔ اور اس فرشتے نے یہ نصیحت کی جو اس سے سوال کیا گیا تھا فرشتے سے کہ میرے ایمان میں بھی پختگی آئے اور میرا یقین بھی کامل ہو، تو فرشتے نے یہ نصیحت کی تھی، یہ جواب دیا کہ آپ غصہ نہ کیا کریں، درگزر کریں، جلد بازی سے کام نہ لیں، بلکہ سوچ فکر کے ساتھ جو ہے وہ اپنے کاموں کو سر انجام دیں۔ ایسے ہی ایک اور روایت میں جب ایک شخص نے حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی، اور بعض واقعات وہ ہیں کہ جو بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس زمانے میں ایسی عجیب و غریب باتیں ہوا کرتی تھی۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اور وہ اتنی عبادت کیا کرتا تھا، اتنی عبادت کیا کرتا تھا، 70 ہفتے اس طرح روزے رکھتا تھا کہ ہر 7 دن کے بعد ایک دن چھوڑتا تھا، مسلسل روزے رکھتا رہتا تھا۔ اس نے اللہ کریم کی بارگاہ میں سوال کیا کہ اے اللہ، شیطان لوگوں کو کیسے بہکاتا ہے؟ اور یہ سوال کرتا رہا کافی عرصے تک۔ جب کوئی جواب نہ ملا نا، تو پھر اب اس نے یہ بات کہی، دل میں اس کے ایک بات آئی۔ اس نے کہا جس چیز کا میں سوال کر رہا ہوں کہ شیطان لوگوں کو کیسے بہکاتا ہے، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ میں کوئی خطا کروں جو صرف میرے اور میرے رب کے درمیان ہو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا، اور فرشتے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری طرف مجھے بھیجا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ آج تک تو نے جتنی عبادت کی ہے نا، اس سب کے مقابلے میں یہ جو تو نے کلام کیا ہے نا کہ میں کس کام کو لگ گیا، یہ کر لیتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تیری ساری عبادت کے مقابلے میں تیرا یہ کلام بہت پسند آیا ہے، اور یہ عاجزی و انکساری، یہ والا جو معاملہ تھا نا، اب اللہ کریم نے اس کی آنکھوں کو کھول دیا۔ اب اس نے دیکھا کہ شیطان کے بہت سارے جال زمین کو گھیرے ہوئے ہیں، ہر انسان کے گرد شیطان مکھیوں کی طرح جمع ہیں۔ اس عابد نے دیکھا اور کہنے لگا مولا، ان سے کون بچ پائے گا؟ کیسے بچے گا بندہ؟ سنیے، شیطان کے جالوں سے میں اور آپ بھی بچ سکتے ہیں۔ کیسے؟ فرماتے ہیں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ متقی، تقوی اختیار کرنے والا بندہ، پرہیزگار اور نرم خو، نرمی رکھنے والا، بردباری کرنے والا، نرمی سے لوگوں کے ساتھ پیش آنے والا بندہ وہ ہے، ارشاد فرمایا، جو شیطان کے ان جالوں سے بچ جائے گا، محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں رضا کہ اللہ کریم ہمیں شیطان کے جال سے، مکر سے، فریب سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مفید سوالات کر کے اپنے علم میں اضافہ کرنے اور لوگوں کے علم میں بھی اضافہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال